میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پوری قوم کو ایک آپ کے چینل کے توسط سے بہت بہت مبارکباد اس کامیابی کی، جس کے بعد ہم نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم جہاں امن پسند ہیں وہاں پر اگر کوئی دشمن ہم پر جارحیت کرے گا تو ہم اس کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقتور فوج جو ہے وہ پاکستان کے جذبے، پاکستان کی قوم کے جذبے اور پاکستان کی افواج، ایئر فورس کے پروفیشنلزم کے آگے انشاءاللہ شکست کھائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ کیا 6 اور 7 مئی کی شام کہ دنیا نے دیکھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ یعنی فضائی جنگ لڑی گئی، جس میں 125 سے زیادہ جنگی جہاز جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور پاکستان نے وہ رافیل جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں گرا تھا، پاکستان نے ان کو 6 رافیل گرائے، اور پاکستان نے ثابت کیا کہ ہمارا جو پروفیشنلزم ہے، ہمارے پاس جو صلاحیت ہے، ہمارے پاس جو ریزالو ہے، وہ رافیل یا دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر 9 اور 10 مئی کو ہم نے جو کیا، جس انداز میں انڈیا کا پورا ڈیفنس سسٹم ہم نے مفلوج کر دیا، S-400 بیٹری جو 400 میل دور سے اپنے دشمن کی نشاندہی کرتی ہے، ہم نے اس کو اڑا کے رکھ دیا، اس سورے ڈیفنس سسٹم کو، چاہے وہ ادھم پور میں ہو، چاہے وہ دہلی میں ہو، چاہے وہ پٹھان کوٹ کی طرف ہو۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کو وہ سبق سکھایا کہ وہی امریکہ جو 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اسی امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ خدا را جنگ بند کر دیں، انڈیا جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے اور انڈیا جو ہے وہ معافیا مانگنے پہ اتر آیا ہے۔ یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، اور آج جہاں قوم کھڑی ہے اس کے 1 سال کا جو سفر ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابیوں کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کامیابیوں کا، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ انڈیا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان کو اکیلا کرنے کے حوالے سے، آج مودی اور آج اس کی سرکار تنہا ہے دنیا میں، ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ اور جیسے آپ نے کہا، ہم آج دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے دنیا کی تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے، ہم جی نے ایران امریکہ کی جنگ رکوائی ہے، اور ہماری کامیابیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ جاری و ساری ہیں۔ ڈاکٹر حامد مشرقی صاحب، آپ نے انڈین چینلز پہ بیٹھ کے جو ہے بڑی زبردست قسم کی 2 ٹوک بات کی، وی بین واچنگ یو، تو انڈین پروپیگنڈا، انڈین جو میڈیا ہے وہ کتنا بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کو پتا ہوگا، جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا لاہور کا پورٹ تباہ ہو گیا، اسلام آباد جو ہے ہم نے قبضے میں لے لیا، لیل پور کے اندر جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں گرا دیں۔ تو یہ سب جب چیزیں پروپیگیٹ کرتے ہیں، ایک سرکس کا جو ماحول وہ لوگ بنا کے رکھتے ہیں، تو اس پہ کوئی نہیں ان کو پوچھنے والا؟ ہنا دیکھیے، یہ جو انڈیا ہے نا، یہ بالی ووڈ سٹائل فیسینیٹنگ، مطلب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ نیوز میڈیا کو، جو دنیا کو انفارمیشن دینے والا میڈیا ہے، اس کو ایک فیسینیٹڈ اور ایک تخیلاتی انداز سے چلایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز، ہر وہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے جس سے ایکسائٹمنٹ پیدا ہو، قوم کو گمراہ کیا جائے، دنیا کو بیوقوف بنایا جائے۔ لیکن بار بار ایک بات نظر آتی ہے کہ یہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کی لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے، اور اس کے پوری دنیا، اب آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر انڈین پروپیگنڈا اور انڈین میڈیا کی کسی بھی رپورٹ کو اگر وہ صحیح بھی ہو تو اس کو کریڈیبل سورس کے طور پہ نہیں لیا جاتا۔ انڈین اخبارات کے اوپر کوئی رپورٹس چھپتی ہیں تو ان کو ہم اپنے اسٹڈی ریفرنس میں ویریفائی یوز نہیں کرتے کرتے ہیں۔ کہ اس میں جھوٹ بولا ہوگا۔ سو بنیادی طور پر خود انڈین میڈیا اور گودی میڈیا اپنا نقصان خود کر رہا ہے، اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے کہ آج وہاں کھڑا ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایک مذاق بنے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ایک ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اچھا، اور مس دوسری جانب انفارمیشن پاکستان۔ اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی سشانت سرین کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انڈین اسٹریٹجک افیئرز کے وہ اتنے بڑے اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کہاں پہ پورٹ ہے تو کہاں پہ ڈرائی پورٹ ہے تو کہاں پہ سی ہے تو کہاں پہ جو ہے وہ مزل گرے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا؟ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ سشانت سرین کے ساتھ میں نے کچھ پروگرام کیے اور میں بار بار ان کو بھی یہی کہتا رہا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب اتنا بڑا فیک پروپیگنڈا آپ کے چینلز پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ایک ایسے جھوٹے پروپیگنڈا کے ایون چینل پر بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ان کو بھرپور منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں، حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور آپ اپنی قوم کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ چاہے وہ لاہور پورٹ کی بات ہو، سرینا کے ہوٹل کی منزلیں بنا
دینا ہو, وہ یہ سارے وہ چیزیں ہیں, یا موویز کے سین جو ہیں وہ پاکستانی کمانڈوز سے جوڑ دیے جاتے ہیں. یعنی یہ وہ سارے عناصر ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج گودی میڈیا جو ہے وہ دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا. دنیا کے اندر اس کو کوئی بھی اب کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا, بلکہ انڈین میڈیا کا صرف مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے مودی سرکار اس سے سبق سیکھتی نظر نہیں آ رہی. آج بھی وہ آپریشن سندور 2 کے نام کے اوپر ایک تخیلاتی کہانیاں گڑھنا شروع ہو چکے ہیں. آج بھی وہ اپنا جناب دوبارہ سے پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم ان کو پھر ایک بار ریالٹی میں, حقیقت کی دنیا میں بھرپور شکست دینے کو تیار ہیں. ہماری تیاری بھی اس سے بہتر ہے, ہمارا انشاءاللہ ریزالو بھی اس سے بہتر ہوگا. یہ بات جو ہے, یہ میسج جو ہے, یہ اکراس دا بورڈ انڈیا کو جا چکا ہے کہ اگر اس نے اب کوئی شرارت کی تو اس سے پہلے سے زیادہ بھرپور جواب ملے گا, اس کو پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے سبق سکھایا جائے گا. جی, آئی ایف ورسز پی اے ایف 6 ورسز نیل, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نو آئی تھنک اٹ واز 11. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رافیل کا فگر کتنا ہوگا؟ دیکھیے اٹس اے فیکٹ, جب ڈاگ فائٹ چل رہی تھی, آئی واز لائیو آن دا چینل اینڈ آئی واز اپڈیٹڈ فیو ریسورسز. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان آرمی نے 20 سے زائد رافیل لاک کر دیے تھے. ہم 20 گرا سکتے تھے. ہم نے, میں سمجھتا ہوں, ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. ہمارے ایئر چیف جو ظہیر بابر سندھو ہیں, انہوں نے بڑی ذمہ داری سے مطلب کنٹرول کر کے اپنے جو پائلٹس اور شاہین ہیں ان کو کہا کہ صرف 6 گرانے ہیں. ہم نے جو پہلے دن فگر دیا, ہم ابھی بھی کہتے ہیں ہم نے 6 گرائے. اس کے علاوہ جو ان کا سخوئی MiG 29 اور MiG 21 گرے وہ علیحدہ گنتی میں آتے ہیں. لیکن ہم یہ بات بڑی کلیئر جانتے ہیں کہ ہم ان کے 20 طیارے گرا سکتے تھے. ہم نے ان کی ہر چیز کو کنٹرول کر لیا تھا. اور یہ جو دنیا کی تاریخ میں رافیل کا اس طرح گرایا جانا جو ہے, یہ خود دنیا کی جو وار اسٹریٹجی والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک حیران کن بات تھی. اور آج یہی چیز جو ہے پچھلے 1 سال سے دنیا کے مختلف وار انسٹیٹیوشن میں اسٹڈی کے طور پر لی جا رہی ہے کہ جب پروفیشنلزم ہو, اور وہی بات جو بار بار کی جاتی ہے کہ یہ گن کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ مین بیہائنڈ دا گن ہوتا ہے جو کہ کسی بھی چیز کو کامیاب یا ناکام کرتا ہے. تو اسی طرح جو پائلٹ ہے, جو جہاز فائٹر کا چلانے والا ہے, یہ اس کی صلاحیت ہے. یہ گراؤنڈ سٹاف ہے, یہ اس کی صلاحیت ہے کہ وہ مل کر کس انداز میں دشمن کو شکست دیتے ہیں. اور ہمارا سکور جو بھی ہو, انڈیا کا سکور نیل ہے, یہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تھوڑا بتائیے گا کہ خطے میں جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے اور دشمن کی چالوں سے جو ہے ہم باخبر رہتے ہیں, اور رہنا بھی چاہیے, اور ہم نے ہمیشہ بھی رہے ہیں, تو مستقبل میں چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پہ خود کو بڑا الحمدللہ ایلیویٹ کر دیا ہے. دنیا کو سمجھ آئی ہے کہ وہ پاکستان جس پہ ہم دہشت گردی کے الزام لگاتے تھے وہ اصل میں امن کا پیامبر ہے. اور وہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو امن دے رہا ہے. اگر کل کو خطے کے اندر آج جو نیشنل سیکیورٹی اور خطے کے اندر جو ٹوٹل اسٹریٹجیکل سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے, تو آج پاکستان مڈل سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. آج دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر خطے کے اندر, پورے ایشیا کے اندر اگر کسی ملک نے ایک طرح سے سیکیورٹی امبریلا ڈیزائن کر دیا تو وہ پاکستان کا اہم رول ہوگا. عرب ممالک کے اندر پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ بڑھ گئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز ریالٹی, حقیقت پسندانہ انداز میں آگے بڑھائی ہے. ہم نے کوئی جھوٹ یا دوغلا پن نہیں دکھایا ہے. ہماری پالیسی کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر دوستی کریں تو ہم آپ کے ساتھ 4 قدم آگے بڑھ کے دوستی کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی کی بات ہو, غریب عوام کی بہتری کی بات ہو, نہ کہ جنگی جنون کی بات ہو, نہ کہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی بات ہو. اور جہاں انسانی حقوق کی بات آتی ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, وہاں پاکستان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہی وہ ساری حقیقت ہے جس کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان تاریخ کے باعزت ترین مقام پر کھڑا ہے. ڈپلومیٹیکلی, ملٹری کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آج پاکستان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہے جو 78 سال میں کبھی نہیں تھا. اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی